نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی نام سے باقی ہے اور میری حدیث ہمیں آپ کے اخلاق پر سکتا ہے. جس کو پیغمبر رحمت کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہارڈ ویئر جتنا اعلیٰ جتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ اپنی ساری صلاحیتوں اور سارے کمالات کو خرچ کر کے بیسٹ آؤٹ پٹ اس کائنات میں وہ پیدا کر سکتا تھا وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس ہارڈ ویئر کے اندر جو اخلاقیات کا سافٹ ویئر بنا ہے وہ انصاف ماں کا بنا کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کے خلاف پر فخر کیا. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کی تشریف آوری کا ایک ہی مقصد تھا کہ بندے کا یہ نفس کا تزکیہ کر کے اس کی طہارت کر دی جائے. اس کے کوئی شرک سے بھرا ہوا تھا, کوئی منافقت سے بھرا ہوا تھا, کوئی بد اخلاقی سے بھرا ہوا تھا. پیغمبر تشریف لائے اور دلوں کی دلائی کر دی. وہ دلوں کے دھوکے ہوتے ہیں, وہ نفسوں کے دھوکے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا نظر صاحب فرماتے ہیں کہ سب محروم ہے جس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ صوفی ہے. کسی کو سچا صوفی دیکھ رہا ہو تو اس کے داڑھی کے سائز پر نہ جاؤ, اس کی دستار اور دستار پر نہ جاؤ, اس کے جبے اور کوبے کو نہ دیکھو, اس کے پاس مریضوں کے لشکر نہ دیکھو, پر دیکھو کہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے, کتنا یعنی یہ دنیا کی محبت سے فارغ ہے, کتنا قناعت پسند ہے, کتنا متوکل ہے. یہ خزانے ہیں. اس دنیا کے خزانے کو پیپر بنی ہو گئے, زمینیں جائیدادیں ہو گئی, انڈسٹریز ہو گئی, لیکن حقیقی خزانے جو ہیں وہ اخلاق محمدی ہیں. جس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہے اتنا ہی اعلیٰ وہ انسان ہے. قبر میں بھی حشر میں بھی دنیا. تو حضرت داتا صاحب کشف محدود میں فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر صوفیہ کے امام ہیں. صوفیہ کے امام ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں صوفی کے پاس, دو چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 اس کے اندر اصول ہونا چاہیے. اصول. نمبر 2 اس کے اندر فروغ ہونا چاہیے. فروغ. یہ اصول کیا ہے اور فروغ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے خدا کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو. جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ پر ایک سخت طاری ہو گیا, عشق میں ڈوب کر وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے. ان کا جنون, ان کا عشق, ان کی محبت کا غلبہ انہیں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ حضور کو اس دنیا سے چل گئے. بلکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور وہ صحابہ کے دلبر پہ پھر رہے تھے کہ جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ چلے گئے
نہ اس کی گردن کرم پر. یہ سچویشن تھی محبت رسول کی اور اس کی. لیکن حقائق ہی ہوتی ہے. جو جتنا حقائق میں گوتہ زن ہوتا ہے اتنا زیادہ صوفی ہوتا ہے. حضرت صدیق کے اوپر اٹھے اس کیفیت میں. حضرت صدیق کے اوپر اٹھے اور فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا تھا وہ سمجھو اس دنیا سے جا چکا. باقی رسول بھی جا چکے ہیں. ان رسولوں کی جگہ پیغمبر رحمت کا بھی ملا. یہ تھا صوفی کا اصول. اصول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقائق کو تسلیم کر کے اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ لیا. اور دوسرا فلو ہے. فلو کیا ہے؟ مخلوق سے منہ موڑ لینا. مخلوق سے منہ موڑ لینا. جنگ تبوک میں کوئی صحابی حضرت عمر فاروق آدھا مال لے آیا آدھا چھوڑا ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ایک ہی حصہ لے آیا اور ایک ہی حصہ چھوڑا ہے. لیکن جب حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ میں گھر کی ہر چیز لے رہا ہوں. اس وقت کچے مکان ہوتے تھے اور عورتیں جو سوئی دھاگا ہوتی تھی وہ کچی دیواروں میں لٹکا دیتا. میں دیواروں پر ہاتھ پھینک کے اے اللہ کے حبیب جو کچھ بھی تھا، توا تھا، سوئی تھی، دھاگا تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ میں سارا لایا. کچھ مسٹر صدیق کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے. بنایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کا رسول. یہ شروع ہے کہ صوفی ہر چیز سے لے لیا. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفے بختیار کاکی کے ساتھ بیٹھے تھے. پہلے زمانے میں جو مشاہد تھے سفر کرتے تھے، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں، کبھی تیسرے ملک میں، اور ان کے خلفا ان کے ساتھ ہوتے تھے. پین اور کاپی انہوں نے رکھی ہوتی تھی. جو مرشد کی زبان بہر اگلتی تھی حکمت و دانش کے وہ نوٹ کرتے تھے. جن کو ملفوظات مجدد الثانی کہتے ہیں، ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، ملفوظات امام الدین اولوی. ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے تھے اور خواجہ بختیار کاکی بھی تھے. آپ نے فرمایا مسٹر بختیار کاکی، جہنم بڑی اذیت گاہ ہے. اذیت گاہ، تکلیف گاہ، مصیبت گاہ، دکھوں سے بھری ہوئی ہے جہنم، اس سے بچ جاؤ. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا کہ سائیں پھر کیسے بچا جائے؟ حالانکہ وہ خود بھی صاحب نظر تھے، لیکن مرشد سے سیکھنے کے بعد سیکھنے کے لیے اپنی نفی کی جاتی ہے. جیسے صحابہ اپنی نفی کرتے تھے، حضور پوچھتے تھے آج کون سا دن ہے، پتہ ہونے کے باوجود وہ فرماتے تھے اللہ اور رسول. جتنا بندہ طالب علم اپنی نفی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے باز سے، پروفیسر سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے مرشد سے حاصل. تو حضرت خواجہ بختیار کاکی عرض کرنے لگے کہ قبلہ صاحب اس دین کا، اس عذاب کا، اس مصیبت گاہ سے کیسے بچا جائے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بختیار کاکی 3 چیزیں اختیار باجا کو. فرمایا کون سی؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اس جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. کھانا کھلانا ہے تو بہترین حوالے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ السلام کو دعام کرتا ہے، السلام علیکم السلام علیکم دعام کرتا ہے، اور جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور جو رات کی نماز پڑھتا ہے یعنی تہجد، اور چوتھی صلہ رحمی، رشتہ داروں سے میل جول رکھی.
جس نے یہ 4 چیزیں اختیار کی پیغمبر رحمت نے فرمایا وہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں 3 چیزیں اختیار کرو اختیار کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، حاجت مندوں کی حاجت براری کرو، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، رشتہ داروں میں غریب بھی ہیں، ظاہر باطناً ان کی جان میں ڈالتے رہو، مظلوموں کی داد رسی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرا کیا تھا، مظلوموں کی داد رسی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہاں ضرورت مندوں کی حالت بھرائی پوری کرو، ضرورت مندوں کی حالت پوری کرو۔ تو پھر مسٹر بختیار کاکی اس جہنم میں جانے سے بچ گیا، مسلمانوں سے نہیں، لوگوں سے نہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانا، حاجت مندوں کی حالت بھرائی کرنا، مظلوموں کی داد رسی کرنا۔ اسی طریقے سے بابا فرید الدین گنج شکر جو بختیار کاکی کے خلیفہ تھے، خواجہ معین الدین چشتی کا خلیفہ بختیار کاکی کے خلیفے تھے بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا دہلی میں، ہم دونوں نے طے کیا کہ جو پہلے فوت ہوگا وہ بعد میں رہنے والے کو بتائے گا کہ قبر کی مارکیٹ میں کس نیکی کی زیادہ قیمت پڑے گی، کس کی بولی اونچی لگی ہے، کس بھید کی، کس نیکی کی۔ شوبی قسمت بابا فرید الدین گنج شکر پہلے فوت ہو گئے، وہ دہلی سے ایک شخص آیا جو ان کا دوست تھا، جس سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ مجھے بتانا، قبر پر آ کر بیٹھ گیا مراقبے پر، تو مراقبہ رکھا ہوا تھا، ایک کاغذ ایک کونے سے ہوا کی جھونکی سے اٹھا اس کے سامنے آ کر روک گیا، اس میں لکھا تھا حسن خلق کی سب سے زیادہ قیمت اعلیٰ اخلاق۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سمندر جیسی سخاوت ہو صوفی کے اندر، سمندر جیسی اور سورج جیسی شفقت ہو، گند پر بھی وہ اپنی ریز دیتا ہے، کافر اور مشرک کو بھی روشنی جاتا ہے، اور سمندر گند بھی دھوتا ہے، غلاظت بھی دھوتا ہے، غلاظت کو بھی اپنے اندر سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یعنی صوفی وہ ہے جو زمین کی طرح جس کے اندر عاجزی ہو، زمین کو جیسے مرضی کھودو، جیسے مرضی اس کی پھاڑ پھاڑ کرو، زمین آگے سے انکار نہیں کرتی، بے شک اس کو پیروں سے کرے دو، بے شک اس کو اوزار سے چلے دو۔ تو سمندر جیسی سخاوت ہونی چاہیے، اور زمین سورج جیسی شفقت ہونی چاہیے۔ سورج تمیز نہیں کرتا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ نافرمان ہے، سمندر میں نہیں فرق کرتا، اور زمین میں نہیں فرق کرتا۔ یہ نہیں کہ کافر جا رہا ہے تو اس سے نیچے زمین اپنے آپ کو نکال نہیں، یعنی ایک روشنی بورڈ انسان کو سراپائے رحمت بنتا رہنا چاہیے، اپنے ہوں یا بغانے ہوں، دشمن ہو یا دوست، کافر ہو یا مسلمان، ہمارا نبی